ہم بات کر رہے ہیں انڈیا میں جاری ورلڈ کپ کے بارے میں۔ انڈیا میں افغانستان کی ٹیم کو کسی بھی دوسری ٹیم سے زیادہ حمایت کیوں حاصل ہے، آج اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان کی ٹیم انڈیا میں جاری رواں ورلڈ کپ میں پے در پے کامیابیاں حاصل کر رہی ہے اور اس ٹیم کو ملکی ٹیم کے بعد بظاہر سب سے زیادہ حمایت حاصل ہے۔ افغان ٹیم نے پہلے دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو شکست دے کر ایک بڑا اپ سیٹ کیا اور پھر اس نے پاکستان کو شکست دے کر ایک نئی تاریخ رقم کی، لیکن گزشتہ شب پونے میں جب اس نے سری لنکا کی ٹیم کو بآسانی 7 وکٹوں سے شکست دی تو مبصرین نے کہا کہ افغان ٹیم کی جیت کو اب اپ سیٹ نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ ایک مستقل قوت کے طور پر کرکٹ کے افق پر ابھری ہے۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ انڈیا میں کرکٹ شائقین اپنے ملک کی ٹیم کے بعد اگر کسی ٹیم کی حمایت کر رہے ہیں تو وہ افغانستان ہے۔ بات صرف شائقین تک محدود نہیں ہے بلکہ عرفان پٹھان اور ہربھجن سنگھ جیسے معروف کھلاڑی اور کمنٹیٹرز بھی افغان ٹیم کی جیت کی خوشی میں رقص کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر افغانستان کے باشندے اور افغان ٹیم کے اراکین انڈینز کی حمایت کی تعریف اور ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو انڈیا میں اس قدر کیوں پسند کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ انڈیا کو اس کا دوسرا گھر بھی کہا جا رہا ہے۔ اس کی ہم آپ کو کچھ وجوہات بتاتے ہیں۔ اس کی وجوہات کچھ تاریخی ہیں اور کچھ سیاسی ہیں۔ اگرچہ افغانستان انڈیا کا براہ راست پڑوسی نہیں ہے لیکن پھر بھی دونوں کا تاریخی تعلق رہا ہے اور پاکستان کے مقابلے افغانستان میں انڈیا کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور یہی صورتحال اب انڈیا میں بھی ہے۔ انہوں نے کہا، اگرچہ پاکستان نے افغانستان کی ہر موقع پر مدد کی ہے اور اس کے لاکھوں پناہ گزینوں کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، یہاں تک کہ ان کی ٹیم کو تیار کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے، لیکن پاکستان کے عوام میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ اگر بات انڈیا اور پاکستان کی ہو تو افغانستان کے لوگ روایتی طور پر انڈیا کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی اسپورٹ کی بات کی جائے تو پاکستان کے کھلاڑیوں نے انہیں بیٹ پکڑنا سکھایا۔ کبیر خان، راشد لطیف، ازمام الحق، عمر گل وغیرہ نے ان کی تربیت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور افغانستان میں جا کر ان کی کوچنگ کیا کرتے تھے۔ اگرچہ راشد لطیف اور ازمام الحق کو پشتو زبان نہیں آتی لیکن باقی کھلاڑی جو خیبر پختونخوا سے آتے ہیں وہ انہیں ان کی زبان میں تربیت دے رہے تھے، جبکہ راشد خان جیسے کچھ افغان کھلاڑی اگرچہ افغانستان میں پیدا ہوئے ہیں لیکن جب وہ بے وطن ہو کر پاکستان آئے تو انہیں پاکستان میں ہی کرکٹ سکھائی اور اسکول اور کالج کی تعلیم حاصل کی۔ بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ عقیدے کی یکسانیت کے باوجود پاکستان کے بجائے ان کا انڈیا کی طرف جھکاؤ ناقابل فہم ہے۔ دوسرا گھر۔ دوسری جانب افغانستان پر امریکا کے قبضے کے بعد افغانستان میں انڈیا نے ترقیاتی پروگراموں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے اور سن 2021 کے وسط میں افغانستان میں طالبان کی واپسی کے بعد سے افغان ٹیم کو انڈیا نے پناہ دے رکھی ہے اور بہت سے مبصرین کے خیال میں انڈیا افغانستان کی ٹیم کا دوسرا گھر ہے۔ کرکٹ صحافی آدیش کمار نے بی بی سی سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے کھلاڑیوں نے افغانستان ٹیم کو کھڑا کیا لیکن جب ان کی جانب سے حمایت ختم ہو گئی تو انڈیا نے ہاتھ بڑھایا اور افغان کھلاڑیوں کی تربیت کی۔ اسی طرح انہوں نے دلی میں بہت سے افغانی کھلاڑیوں کو تربیت دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے پرانے رشتے بھی اس معاملے میں اہم ہیں۔ اب جبکہ پاکستان کے خلاف انڈیا کے میچز صرف آئی سی سی ٹورنامنٹ تک محدود ہو گئے ہیں تو افغانستان کی ٹیم انڈیا میں حمیت حاصل کر گئی ہے۔ چلیں اب ہم آپ کو سیاسی وجوہات پر لے کے آتے ہیں۔ سیاسی وجوہات کی بنا پر آئی پی ایل میں پاکستانی کھلاڑی نہیں جبکہ افغانستان کے کھلاڑی یہاں نظر آتے ہیں اور اس وجہ سے نئے کرکٹ شائقین میں ان سے ایک طرح کی انسیت بھی ہے، لیکن حالیہ ورلڈ کپ میں انہوں نے جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا اس سے یہ لگتا ہے کہ زیادہ افغان کھلاڑی آئی پی ایل میں نظر آئیں گے۔ بی سی سی آئی کی حمایت کے ساتھ افغان ٹیم کو جو کمپنی اسپانسر کر رہی ہے وہ انڈین کمپنی امول ہے۔ فی الحال ان کی ٹیم کے منٹور انڈین کرکٹر اجے ہیں اور افغان ٹیم کے ساتھ انہیں دیکھا جانا بھی انڈینز کے لیے قابل قدر بات ہے۔
اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح بہت سے کھلاڑیوں نے اس پر بات کی اور افغان کھلاڑیوں نے کرکٹ پاکستان میں سیکھی، لیکن حیرت کی بات ہے کہ انہیں ہمیشہ انڈیا کو اپنا دوسرا گھر بتایا۔ افغان نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف انڈیا کی حمایت کی۔ اسی طرح ایک اور صارف نے ٹویٹ کی کہ میں جانتا ہوں کہ BCCI انڈیا کرکٹ بورڈ بہت سی چیزوں کا قصوروار ہے، لیکن ایک چیز جس کے لیے وہ کریڈٹ کے مستحق ہیں وہ افغان کرکٹ ٹیم کو ان کی غیر حمایت ہے۔ انہیں بین الاقوامی میچوں کی میزبانی کے لیے ایک اسٹیڈیم دینا جب ان کے پاس کوئی نہیں تھا، اس صورتحال میں تربیتی سہولیات تک رسائی دینا اور کوچنگ اقدامات کے ذریعے افغان کھلاڑیوں اور کوچز کی مدد کرنا افغان کرکٹ کی ترقی میں BCCI کا بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ آج کرکٹ کی دنیا میں ان کا تیزی سے ترقی کے زرینے چڑھنا ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے، لیکن اگر BCCI نہ ہوتا تو ان کا سفر کچھ زیادہ ہی مشکل ہوتا۔ بہت سے صارفین نے ان کی بات سے اتفاق کیا ہے۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ یہ بالکل درست ہے اور انڈیا میں افغانستان ٹیم کو جو تعاون ملا ہے وہ الگ ہی سطح پر ہے اور اس کے لیے تمام کھلاڑی شکر گزار ہیں۔ ہم انہیں کئی گنا ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صارف نے لکھا کہ اسلام افغانستان اور انڈیا ورلڈ کپ میچز جیتنے کی خوشی کچھ الگ ہی تھی، مگر انڈین دوستوں کی حمایت سے یہ خوشی دوگنی ہو گئی ہے۔ شکریہ انڈیا، آپ کا افغان ٹیم کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے، اور عرفان پٹھان کے لیے خصوصی شکریہ ان کے ڈانس کے لیے جس نے ہم لوگوں کا دل جیت لیا۔ انڈیا افغان دوستی زندہ باد۔ یہ اس طرح کی باتیں ٹویٹر پر آ رہی ہیں، جبکہ صحافیوں نے کچھ اس طرح سے لکھا کہ افغانستان کی ٹیم طالبان حکومت کی صفر حمایت کے ساتھ کھیل رہی ہے اور اس نے اب تک اتنا کچھ حاصل کیا ہے۔ یہ عالمی سطح کے کھیل کا مظاہرہ ہے۔ ان کو دیکھنا کتنا اچھا تھا۔ افغانیوں کو مسکراتا دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ بہرحال عرفان پٹھان کے جشن اور ڈانس پر جہاں افغانستان کے کھلاڑیوں اور مداحوں سے ان کی تسکین کی جا رہی ہے، وہیں پاکستان کے مداح ان سے خوش نہیں ہیں۔ افغان کرکٹر محمد مجیب نے عرفان پٹھان کے جشن اور حمایت کا شکریہ ادا کیا، جبکہ عبید منظم نامی ایک صارف نے افغانستانی ٹیم کے کھلاڑیوں کی میدان میں نماز ادا کرنے والی ایک ویڈیو ڈال کر لکھا کہ افغانستان ٹیم کرکٹ گراؤنڈ پر نماز ادا کر رہی ہے۔ عرفان بھائی، صرف ناچتے گاتے ہو یا کبھی افغان ٹیم کے ساتھ نماز بھی پڑھو گے؟ فضل افغان نامی ایک صارف نے لکھا کہ پڑوسی ہماری شکست پر رقص کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے بھائی ہماری جیت پر رقص کر رہے ہیں۔ ان کے خواب بس خواب ہی رہے۔ شکریہ عرفان بھائی اور سارے انڈین ساتھیوں۔ افغانستان کے سوشل میڈیا صارفین کی ٹویٹس دیکھ کر یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو اپنا حریف مانتے ہیں اور ان کی ساری مسابقت پڑوسی ملک پاکستان سے ہے۔ صحافی معین الدین حمید نے کہا کہ افغانستانیوں کا انڈیا کی حمایت کرنا ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے پاکستان کی سرحد ملتی ہے اور انہیں راستہ بھی پاکستان ہی فراہم کرتا ہے، تو ان کی تجارت چلتی ہے، کیوں نہ کہ ان کے پاس بندرگاہ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی جس طرح سے متحدہ عرب امارات میں افغان کھلاڑیوں نے پاکستانی کھلاڑی کے ساتھ تصادم کیا تھا، وہ ناقابل یقین تھا۔ پاکستان میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ افغانستان احسان فراموش رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ انڈیا میں پاکستان کے خلاف کسی بھی ٹیم کی حمایت دیکھنے میں آئی اور انڈینز میں یہ تبدیلی سن 2004 میں مودی حکومت کے بعد واضح طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ عوام کو افغانستان یا بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں کے نماز پڑھنے اور اپنے ملک کا پرچم لہرانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، جبکہ پاکستان کے معاملے میں نہ عوام اور نہ ہی انتظامیہ کو ایسا پسند ہے، جس کی ایک جھلک پاکستان اور افغانستان کے میچ کے دوران ایک پاکستانی شہری کے پاکستانی پرچم کے ساتھ اسٹیڈیم میں پولیس کانسٹیبل سے محاذ کے دوران ملتی ہے۔ انڈیا کی اہم یونیورسٹی JNU میں فارسی کے پروفیسر اور افغان امور کے ماہر محمد مظاہر الحق نے اس سے قبل BBC سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج انڈیا کی افغانستان سے تجارت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت کے آنے کے بعد اگرچہ سفارتی تعلقات ظاہری طور پر نظر نہیں آتے، لیکن ٹیکنیکل اسٹیٹس کے طور پر انڈیا کی وہاں موجودگی کافی مضبوط ہے۔ انڈیا نے افغانستان میں بہت سے پروجیکٹ شروع کر رکھے ہیں اور اس نے تقریباً $3 ارب کی سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے۔